اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کی جائے گی۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل ملاحظہ کریں۔ موسم بہار اپنے پورے جوبن پر ہے، جنگل میں جڑی بوٹیاں سرسبز ہیں، طرح طرح کے پھول دعوت نظارہ دے رہے ہیں، کہیں کہیں رویدگی بھی نظر آنے لگی ہے، ہواؤں میں مستی کی سی کیفیت ہے۔ یہ عام الفیل ہے۔ ابرہہ کی تباہی کو صرف 50 دن گزرے ہیں۔ لوگ ابھی تک اس عظیم تباہی کی داستانیں سنایا کرتے ہیں، لیکن وادی مکہ پر بہار ہے۔ آج دوشنبہ ہے، ربیع الاول 21 تاریخ، چاشت کا وقت ہے۔ مکہ کا بوڑھا سردار عبد المطلب کعبۃ اللہ کے طواف میں محو ہے۔ اس پر وارفتگی کی سی کیفیت طاری ہے۔ اس عام میں اس کی نگاہیں اچانک حرم کعبہ کے دروازے کی طرف اٹھتی ہیں۔ ان کے مرحوم بیٹے سردار عبداللہ کی کنیز برکہ دیوانہ وار بھاگتی چلی آ رہی ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہیں، خدایا خیر ہو۔ برکہ بالکل نزدیک آئی، اس کا سانس پھولا ہوا ہے، چہرہ گلنار ہو رہا ہے۔ وہ سردار مکہ کو کچھ پوچھنے کا موقع دیے بغیر بے اختیار پکار اٹھتی ہے، سردار مبارک ہو۔ مالکن حضور کے ہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گئی۔ خوشی کے مارے اس کے پاؤں زمین پر ٹکتے ہی نہیں۔ سردار، مالکن حضور نے آپ کو بلایا ہے، جلدی چلیے، میں جا رہی ہوں۔ بوڑھے سردار کے لیے وفود و مسرت سے سانس لینا دوبھر ہو گیا ہے، آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے ہیں۔ وہ بے اختیار آگے بڑھ کر کعبہ کا غلاف تھام لیتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں، یا اللہ، تیرا شکر کس زبان سے ادا کروں؟ تو نے مرحوم عبداللہ کے گھر میں چراغ روشن کیا ہے، آمنہ کو بیٹے سے نوازا ہے، مجھے بڑھاپے میں سہارا دیا ہے، یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ آج مکہ معمول سے زیادہ حسین اور بیت اللہ بے حد پرجلال دکھائی دیتا۔ ہواؤں میں کیفیت و مستی کی لہریں ہیں، فضا خمار آلود ہے، آسمان جاذب نظر اور ماحول پرکشش ہے، اور جناب عبد المطلب کا وجدان بیداری ہے۔ وہ حرم کعبہ کی سرگوشیاں سنتے ہیں، جو کہہ رہا ہے، آج وہ پیدا ہوا ہے جس کے انتظار میں کائنات صدیوں سے بےتاب رہی ہے، جس کی جھلک دیکھنے کو ستارے مضطرب، ماہتاب بے قرار اور آفتاب سدا گردش میں رہا ہے، جس کے پاؤں چومنے کے لیے زمین کا ذرہ ذرہ چشمے برا ہے۔ اولاد آدم ہزاروں سال سے جس کی منتظر رہی ہے، نفوس قدسی جس کی شہادت دیتے چلے آتے ہیں، وہ غریبوں کا ملجا، یتیموں کا ماوا، انسانی شرف کو اس سے جا ملے گا، انسانیت کا احیا ہوگا، مظلوم اس کے سائے میں پناہ لیں گے، سرکشوں کی گردنیں جھک جائیں گی، جہالت کی تاریکی دور ہوگی، جس کے نور سے ارض و سما کا گوشہ گوشہ منور ہوگا، جس کی روشنی میں بھٹکے ہوئے راہ پائیں گے۔ سردار مکہ، آپ کو مبارک ہو، رحمت للعالمین کا نور آپ کے گھر میں ذوفشاں ہوا ہے۔ سردار عبد المطلب سیدہ آمنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ ایسی بھینی بھینی خوشبو ان کا استقبال کرتی ہے جس سے وہ آج تک نا آشنا تھے۔ وہ اس کمرے سے باہر ہی رک جاتے ہیں جس میں سیدہ آمنہ پلنگ پر دراز ہیں۔ انہیں بوڑھے سردار کے آنے کی اطلاع ملتی ہے تو برکہ کے ذریعے مبارکباد کا پیغام بھیجتی ہیں اور ساتھ ہی اندر آنے کے لیے کہتی ہیں۔ جناب عبد المطلب کمرے کے اندر قدم رکھتے ہیں۔ ان کی بہو ایسے موقع پر بھی صحت مند نظر آتی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر نومولود کو گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ نہایت خوبصورت چہرہ، سرمگی آنکھیں، چمکتی ہوئی پیشانی اور معطر بدن دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ فرتے محبت سے بچے کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، پھر سینے سے لگائے ہوئے بیت اللہ میں آ جاتے ہیں اور وہاں تھوڑی دیر تک دعا مانگنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ بنو ہاشم کے گھرانے میں عبداللہ کے یتیم بیٹے کی اولاد پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ یہ خبر سنتے ہی اپنے آقا کے پاس بھاگتی ہوئی جاتی ہے اور اسے بھتیجے کی خوشخبری دیتی ہے۔ متمول چچا فرتے مسرت سے کہتا ہے، صوبیہ، تم نے مجھے بھتیجے کی خوشخبری دی ہے، میں تمہیں آزادی کا پروانہ دیتا ہوں، جاؤ، تم آج سے آزاد ہو۔ صوبیہ پر شادی مرگ کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اسے شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔
اس لیے سم بکم کھڑی آقا کا منہ تک رہی ہے۔ ابو لہب اس کی یہ حالت دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی یہ حالت بدل جاتی ہے تو آقا سے پوچھتی ہے، آقا کیا آپ نے واقعی مجھے آزاد کر دیا ہے؟ ابو لہب: ہاں، اپنے بھتیجے کے صدقے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ صوبیہ: میں آپ کا شکریہ کس طرح ادا کروں؟ ابو لہب: جب تک آمنہ اپنے بیٹے کے لیے دائی کا بندوبست نہ کر سکے تم اس کو دودھ پلاؤ۔ صوبیہ: میں نے 2 سال قبل آپ کے حکم سے آپ کے ننھے بھائی حمزہ کو دودھ پلایا تھا، اب آپ کے بھتیجے کو بھی خوشی سے دودھ پلاؤں گی۔ ابو لہب: میں تمہیں اس کی مزدوری بھی دوں گا۔ صوبیہ: خدا آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے نئی زندگی بخش دی ہے۔ سیدہ آمنہ 3 روز تک اپنے لال کو دودھ پلانے کے بعد اسے صوبیہ کے سپرد کر دیتی ہیں۔ سردار عبد المطلب کو ہر طرف سے مبارکباد کے پیغام بے شمار ملتے ہیں۔ وہ 7 دن کے بعد قربانی کرتے ہیں اور قریش کو دعوت دیتے ہیں۔ مہمانوں کی خاطر تواضع پر تکلف کھانوں سے کی جاتی ہے۔ خوشی کی وجہ رسوم کے ساتھ جشن ولادت نہایت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ جب لوگ دعوت سے فارغ ہوتے ہیں تو ایک آدمی پوچھتا ہے، سردار آپ نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ عبد المطلب: محمد۔ لوگ یہ سن کر متعجب ہوتے ہیں۔ بہت عجیب و غریب نام رکھا ہے، دوسرا آدمی کہتا ہے۔ ہاں، بہت ہی عجیب و غریب، ایک اور آدمی کہتا ہے۔ اتنے میں کوئی پوچھتا ہے، سردار آپ نے مروجہ خاندانی ناموں کو چھوڑ کر یہ نام کیوں پسند کیا ہے؟ عبد المطلب: میں چاہتا ہوں کہ میرا پوتا دنیا بھر کی تعریف کا مرکز ہو، آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی، خالق کو بھی پیارا ہو اور مخلوق کو بھی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک بلا شبہ اے محمد تم اخلاق کے بلند اور اعلیٰ مرتبہ پر ہو، اسی لیے قرآن میں آپ کو رحمت للعالمین بھی قرار دیا گیا۔ یہی وہ ذات ہے جس کے لیے کہا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو۔ جزاک اللہ۔